مولانا محمد الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم فبلغنا رسول النبی الکریم۔ پہلے تو میری آنے والی تمام جملہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے ایک اور ہمیں دن عطا کیا اس قرآن کو سیکھنے کے لیے اور نماز ادا کرنے کے لیے۔ بہت سی جانیں گئی ہیں جنہوں نے نماز کا ارادہ کیا مگر نماز پڑھ نہ سکے، بہت سے لوگ ہیں، اور جو ان لمحوں میں ان گھڑیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس دنیا سے جا چکی ہے، اللہ پاک اس رمضان کے صدقے اور محمد مصطفیٰ کے والضحیٰ مکھڑے کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے۔ تو آج میں نے جو موضوع چنا ہے وہ چنا ہے حسد۔ حسد ہے کیا، آتا کہاں سے ہے، نکلتا کہاں سے ہے، یہ پیدا کیوں ہوتا ہے، اور ہم خواتین میں یہ بیماری، اور اسپیشلی جو عالم ہے نا، مولوی اور عالمہ خواتین جو ہیں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے برابری کا جب بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، علم کی بات آ جاتی ہے، گھر کی بات آ جاتی ہے، دولت کی بات آ جاتی ہے، اولاد کی بات آ جاتی ہے، کپڑوں کی بات آ جاتی ہے، زیور کی بات آ جاتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ برابری کر سکیں۔ اصل میں حسد کی اگر تعریف کی جائے تو حسد وہ چیز ہے کہ جس پہ بندہ اپنی ذات کو تو فنا کرتا ہی کرتا ہے، اپنے اعمال کو بھی فنا کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ اللہ کی ذات پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو حسد ہے اس کا اصل یہ ہے کہ اللہ پاک کی تقسیم پہ شک کرنا۔ اب اللہ پاک یہاں پہ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اور یہ جو نصیحت ہے مفسرین لکھتے ہیں، جو ترجمہ کرنے والے ہیں قرآن کا عربی کا، وہ یہ لکھتے ہیں نصیحت قرآن مجید ہے، یہ قرآن۔ پھر آگے کہا کہ یہ اور دلوں کی صحت یعنی دلوں کی بیماری دور کرنے والی ہے، اور پھر کہا ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ کتاب رحمت ہے ایمان والوں کے لیے جو ایمان اس قرآن پہ لے آئے اور محمد مصطفیٰ کی ذات پہ لے آئے۔ اب بیماری کی یہاں بات ہوئی ہے، صحت کہا وشفاء لما۔ اب جو میں اگر حسد کی بات کروں، ہمارے دل کے اندر بے شمار بیماریاں ہیں، جو میڈیکلی بیماریاں ہیں دل کی، دل کے وال بند ہو گئے، اس کا علاج موجود ہے، اس کا علاج موجود ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سٹنٹ ڈال دے گا، آپ کے خون کی بحالی ہو جائے گی دل کے اندر کی، ٹھیک ہے، دل کی بیماری ہے۔ یہاں اگر اس کا ترجمہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کا دیکھیں تو وہ یہاں فرماتے ہیں کہ دلوں کی بیماری کا علاج ہے۔ اب دلوں کے اندر جو بیماری ہے اس کا کیا مطلب ہے، کون سی بیماری ہے ایسی جس کا علاج اس کے اندر موجود ہے؟ کہا دل کی بیماری کا نام حسد ہے، دل کی بیماری کا نام بغض ہے، دل کی بیماری کا نام اناد ہے، دل کی بیماری کا نام کینہ ہے، اور کہا اگر اس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا تو قرآن کھول کے دیکھ لو، تمہیں اس کا علاج بھی مل جائے گا اس قرآن کو۔ اب جو حسد ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی کسی کو دیکھے تو حسد ہو جاتا ہے۔ اگر میں سورۃ یوسف کی طرف جاؤں،
सूरत यूसुफ अंबिया से ही लेते हैं ना कि हम तो गुनाहगार बंदे हैं, किसी का लिबास दे के हसद करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हसद करने वाले कौन हैं? अपने सगे भाई, अपने सगे भाई। गैर को क्या ताल्लुक किसी के से हसद करना। मेरा एक मानना है कि आपको ऊंचाई से गिराने वाला कोई और नहीं होता, बल्कि आपके ही अपने बहन भाई होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके ही अपने होते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और फिर उनके दिल में बीमारी पैदा होती है। बीमारी ये हसद की इस तरह निकलती है कि इंसान का अकीदा सबसे पहले कमजोर होता है, उसका तवक्कुल अल्लाह से हट जाता है। जब उसका तवक्कुल अल्लाह से हट जाता है तो अल्लाह पाक के बारे में वो ये सोचना शुरू कर देता है कि इसे अल्लाह पाक ने अता किया है, चाहे वो हुस्न हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, या कुछ भी हो, उससे दिल के अंदर एक बीमारी पैदा हो। जब दिल की बीमारी पैदा हो गई, अब क्या हुआ? हदीसे मुबारका है, हजरत अबू हुरैरा और हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद ना किया करो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग जला के राख कर दे। अब नेकियां कौन से अमाल? मकबूल शुदा अमाल। मकबूल वो आपने कोई सदका किया, खैरात किया, कोई नमाज पढ़ ली, अल्लाह ने कबूल कर ली, अल्लाह ने कबूल कर ली। मुझे तो इतना पता है कि जब सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिया जाता है, वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिया जाता है, तो अल्लाह पाक क्या करता है? अल्लाह पाक हर अमल को, चाहे उसके नाप तोल में कमी हो, यानी उसके बोलने में, पुकारने में, पढ़ने में कमी हो, मगर अल्लाह पाक क्या करता है? जब मुस्तफ़ा का दुरूद साथ जाता है तो अल्लाह पाक उसको कबूल करता है। जब सदका वसीला फातिमा ज़हरा के बाबा का जाता है, हसन और हुसैन के नाना का जाता है, तो अल्लाह पाक आपके अमाल, आपकी नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। अब बात कबूल शुदा, यानी आपने नेक अमाल किए, नमाज पढ़ी, अल्लाह ने कबूल कर लिया, और उधर क्या कर बैठे? अपनी किसी बहन भाई से हसद कर लिया। अल्लाह पाक ने क्या किया कि वो सारी जो नेकियां थी पकड़ के उनको जला दी, ख़त्म कर दी, बसम कर दी। अच्छा, अल्लाह पाक ने अगली आयत भी मैंने इसकी पढ़नी है कि अल्लाह पाक ने इंसान को फिर क्या कहा है, अल्लाह पाक ने हुक्म क्या दिया है। एक तरफ अल्लाह पाक ने कहा कि तुम्हारी तरफ ये कुरान नसीहत है, फिर कहा तुम्हारे दिलों की बीमारियों के लिए ये शिफा है। अब दिल की बीमारी में सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, कि बंदे को हार्ट अटैक आया, सूरह रहमान पढ़ी, भी दिल के अंदर और भी बड़ा कुछ है। बदअकीदा हो जाते हैं लोग, हुजूर की ज़ात पर बातें करना शुरू कर देते हैं, हुजूर की ज़ात पे माज़अल्लाह कहते हैं नबी किसी को कुछ दे नहीं सकता, नबी तो सुनता ही नहीं, माज़अल्लाह नबी के पास गैब का इल्म नहीं। ये भी एक दिल की बीमारी है। फिर कोई बीमारी ऐसे है जो हक मौला अली शेर खुदा हैं, उनके हवाला से कह देते हैं कि जी मौला अली जो है वो चौथा नंबर है, उनका फलाने का पहला नंबर है, फलां सहाबी का पहला नंबर है। भाई बात एक याद रखिएगा, हमारे झगड़े जो है ना वो अपनी ज़ात के लिए है, हमारे झगड़े अपने मिंबरों को सजाने के लिए है, अपनी वाह लेने के लिए है। फ़ज़ाइल में किसी एक मसलब का भी बिल्कुल भी वो इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ सिर्फ आता है कि पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, इस बात पे। तो अगर हम इन चीज़ों से निकल के, इस बीमारी से निकल के मौला अली को हक मानते हुए अपनी मोहब्बतों के रुख मौला अली की तरफ कर लें, जो कि मौला अली के बारे में खुद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, कि अली दुनिया के सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सारे नाते, माँ बाप, बहन भाई सब खत्म हो जाएंगे,
لیکن علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں، یہ میرے آقا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بیماری ہے، علی سے بغض رکھنا، مگر اس کا علاج بھی قرآن پاک میں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آج میں نے کرنا ہی دل کی بیماریوں پہ بات ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب کی شان میں اتارا ہے۔ کیا کیا؟ اپنے محبوب کی شان میں اتارا ہے۔ ان کے بعد جتنی بھی جس صحابی کے بارے میں آیات اتری اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ تو پھر آگے شفا کہاں سے ملی؟ شفا اس قرآن سے۔ اب حسد کا ذکر کر رہی تھی، حضرت یوسف کا حسن بڑا بے مثال تھا۔ جب ان کے چہرے کی طرف دیکھتے، جو ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ان سے عشق کر لیتا۔ یہ مصر والا واقعہ آپ کو بڑا مشہور ہے، زلیخا کا، ہر ایک نے سنا ہوا ہے، ہر ایک کو خبر ہے۔ بھائیوں کو یہ ڈر تھا، نبی کے بیٹے ہیں بھائی، نبی کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف جو ہیں وہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی جدائی میں روئے بھی، فراق کاٹا، نابینا ہو گئے، آنکھیں چلی گئی، کہ حسن بہت ہی تھا یوسف کا، اور یوسف کا مکھڑا ہی ایسا تھا۔ پھر یوسف کو حضرت یعقوب کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ بڑا ہو کے نبی بنے گا، بڑا ہو کے نبی بنے گا۔ اب اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں، اس میں دیکھا جائے تو دو چیزوں کا درس ہے۔ ایک کیا کہ اگر اپنا کوئی گرا دیتا ہے تو بچانے والی ذات کہاں گرا دیتا ہے؟ کنویں کے اندر۔ آخری حد پہ انسان ہو، کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اللہ پہ توکل کر لو۔ تو حضرت یوسف جو ہیں وہ بچے تھے، اللہ پر توکل کیا، اللہ نے ایک راہ ایسی بنائی کہ حضرت یوسف کنویں سے باہر آ گئے۔ آگ میں جلنے والے ابراہیم کو آگ سے بچا لے، عیسیٰ کو آگ سے بچا لے، وہ اسماعیل کی گردن پہ چھری چل رہی ہو تو آخری ہو، مطلب چھری چل گئی ہو تو اللہ پاک زندگی عطا کر دے۔ تو کہا یہ قرآن شفا ہے تمہارے دلوں کی بیماری پہ، جس پہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، وہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہے یا نہیں ہے، ایمان نہ لانا۔ اصل میں یہ بیماریوں کا علاج ہے، اور دل کے اندر کی بیماری کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی نرس کے پاس نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں۔ اس قرآن پاک کو جب کھولو گے، اور کہا کہ جو رحمت ہے، اب رحمت کا اگر میں ترجمہ کروں تو رحمت میرے رب کی کوئی اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن جو رحمت بنا ہے، یہ مصطفیٰ کے دل پہ اترا ہے تو یہ قرآن رحمت بن گیا ہے۔ پھر کہا للمؤمنین، قرآن پہ تو بعد میں ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ مومن ہوتے کون ہیں؟ وہ جو محمد مصطفیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں، جو مصطفیٰ کے والضحیٰ مکھڑے پہ مرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، مومن وہ ہے۔ قرآن کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، وہ تو پہلے میرے مصطفیٰ کے سینے پہ اترتا تھا، مصطفیٰ اپنی زبانی سنا دیا کرتے تھے۔ اس لیے وَرَحْمَةٌ، میں رحمت اگر کہوں گی تو بڑی رحمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رحمت ہے تو یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن مومنوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اب آگے جو حسد کی بات ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں اگلی امتوں کی بیماری آ گئی ہے۔ صحابہ کرام کو آقا فرما رہے ہیں کہ تم میں اگلی امتوں کی بیماری آ گئی ہے، اور وہ بیماری مونڈنے والی ہے۔ مونڈنے والی آپ کو پتہ، کھینچنے والی، اکھاڑنے والی ہے۔ اور کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بال مونڈنے والی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ جو بندہ حسد کرتا ہے، انات کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اصل میں جس کے اندر یہ بیماری آ جائے، وہ اپنے دل سے، میں اس کی اگر شرح اپنے وجدان کے مطابق کروں
تو مراد یہ کہ اپنے اندر سے دین کو باہر نکال دیتا ہے، وہ دین کو باہر نکال دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے جو بڑی ہی خوبصورت ہے، بڑی پیاری اور مزے کی ہے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وضو فرما رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، صحابی ہیں، وضو کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جنتی ہے، آقا نے کہا یہ جنتی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا، ایک صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کے دل میں ایک بڑا تجسس پیدا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اس شخص کے لیے کہا ہے کہ یہ جنتی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں ان کے ساتھ 3 دن گزارتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جن سے اللہ پاک کے محبوب نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، ایسے ہی ساتھ رہنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ 3 دن وہ رہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو صحابی جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ نہ تو کوئی راتوں کو اٹھ کے بڑی ریاضت کرتے ہیں، نہ بڑی عبادت کرتے ہیں، نہ کوئی سجدے لمبے کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو جتنا بھی ذکر اذکار ہو جاتا ہے وہ ذکر اذکار کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے دیکھا 3 دن تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب میں نے تو آپ سے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ میری اپنے ماں باپ سے ناراضگی ہو گئی ہے، اصل تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ 3 مرتبہ میرے آقا نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ جنتی ہے، آپ جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے۔ اب ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ میرے آقا نے مہر لگا دی کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے؟ وہ کہنے لگے کہ میں کوئی بہت عمل تو نہیں کرتا، دیکھ تو آپ نے لیا ہی ہے، میں اس اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ یعنی کسی کو حسن جتنا مرضی دیا، مجھے اگر کم بھی دیا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دولت کسی کو زیادہ دے دی، مجھے تھوڑی دی، میں تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مجھے طاقت، استطاعت، بیماری اگر دی ہے، کسی کو صحت اچھی دے دی ہے، مجھے بیماری دی ہے، میں تب بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ پر جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور راضی ہو جاتا ہوں، اور کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی سے حسد نہیں کرتا۔ حسد وہ چیز ہے میری بہنوں، آنکھوں سے نکلتا ہے، آنکھوں سے ٹپکتا ہے، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا دوسرے کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن کیونکہ اللہ پاک کا اگر کرم ہو تو کوئی تنکا، کوئی پتا درخت سے ٹوٹ نہیں سکتا، کوئی درخت جڑ سے جدا نہیں ہو سکتا، کوئی انسان ایک قدم آگے نہیں چلا سکتا، سانسوں کا گننا، اس کی گنتی آگے بڑھا نہیں سکتا، یہ اللہ کا حکم ہو۔ تو جو حسد ہے وہ بگڑتا اسی کا ہے کہ اس کے نامہ مال جتنے بھی ہیں وہ سارے تباہ ہو جاتے ہیں، اور جس سے بندہ حسد کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو مزید ترقیاں عطا مزید ترقیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ پاک نے یہاں جو دوسرے کو دیا، جو چیزیں عطا کی، اور آپ سب کو بھی عطا کی۔ اب آپ سمجھئے گا کہ صرف پیسہ ہی عطا نہیں ہوتا، صرف گھر عطا نہیں ہوتا، یہ صحت، جس سینے سے ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے اندر پھیپھڑے ہیں، ہمارے اندر دل موجود ہے، معدہ موجود ہے، آنتیں موجود ہیں، اس کے علاوہ پسلیاں ہیں جو اپنے اپنے طریقے کے ساتھ اپنا اپنا ورک کر رہی ہیں، اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اور وہ ساری جب اپنا کام کر رہی ہیں تو صحت مند ہیں، ہم سانس اچھا لے رہے ہیں کھل کے۔ ورنہ اگر ہاسپٹل کا جائزہ لیں تو پچھلے دنوں 2 سال پہلے کرونا آیا تھا، لوگوں کو بڑی بڑی مشینیں لگ گئی تھی، آکسیجن ختم ہو گئی، سانس ہی نہیں نکل رہا تھا، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بیٹھ نہیں سکتی تھی، آپ سب لوگ دور جا کے وہ پرے جا کر بیٹھتے تھے، اور اس طرح یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ جو سارے سلسلے ہیں، اللہ پاک کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اب اللہ پاک نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہ اللہ پاک نے کہا کہ تم فرما دو، اپنے محبوب کو کہہ رہے، گفتگو تو محبوب سے ہی ہے، ہم نے تو صرف پڑھنی اور سننی ہے،
اصل تو گفتگو اپنے محبوب سے کی ہے. تو کہا کہ آپ کہہ دو کہ جب ان پر میں رحمت فضل کے ساتھ اتارتا ہوں تو یہ کیا کرے, خوشی منایا کرے, فَلْيَفْرَحُوا, فرحت کیا کرے, ناز کیا کرے. پھر کہا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اور وہ بہتر ہے, کہیں بہتر ہے, خیر ہے جو تم جمع کرتے ہو. بہتر یہ ہے کہ اس کو کیا کیا کرو, ان کے ساتھ دولت کو جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. بہتر ہے جمع کرنے سے. اب نعمتوں کا تذکرہ میں نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے, سورج, چاند, ستارے, ہوائیں, فضائیں, دریا, پتے, ذرے, یہ سب نعمتیں ہیں. اولاد نعمت, ٹھیک ہے, یہ ساری نعمتیں تو ایک طرف, اس دنیا کی ساری نعمتیں جس نعمت پر قربان اسے محمد مصطفیٰ. اب یہاں اس کا جو اصل یہ آیت ہے, اگر میں اس کی گہرائی میں جاؤں تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے بڑی نعمت ہمیں کوئی عطا ہی نہیں کی. کہا جب یہ نعمت آ گئی ہے تو دن گھوم کے جب آئے گا نا, جس دن میں, یعنی 12 ربیع الاول ہے, جس دن میں یہ آئے گا دن پلٹ کے, اس دن میں خوشیاں منایا کرو, وہ جمع نہ کیا کرو بلکہ خوشی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اسی لیے تو ہم میلاد مناتے ہیں, اسی لیے تو ہم محفلیں کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت عطا کی, اور اس نعمت سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں. ہمیں آنکھیں دی, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, چلنا دیا, کھانا دیا, سورج, چاند, ستارے, لوح قلم, سب نعمتیں ہیں, مگر صرف ہمارے لیے, ہمارا زندگی کو آگے چلانے کے لیے یہ عطا کی. مگر اصل میں جو زندگی, جو حیات, جو ہمارے نعمت کے طور پہ عطا کی, وہ صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس بڑی نعمت کے ساتھ عطا کی. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہیں جتنا دیتا ہوں, میں تمہیں جتنا عطا کرتا ہوں, اس پہ شکر کیا کرو اور بیماری میں مبتلا نہ ہو جانا. یہ دیکھنا کہ کسی کو وہ دیا ہے تو مجھے یہ نہیں دیا, کسی کو یہ دے دیا ہے تو وہ, میں نے ایک بیچ میں بات آپ کو ایک فکرہ کہا ہے کہ جو عالم اور علماء ہے نا, وہ عالمائیں, ان میں بڑا اس طرح کا سلسلہ چل گیا ہوا ہے. میں نے اکثر دیکھا دو بیٹھی دیا ہوں نا تو بلا وجہ دوسرے پہ تنقید شروع کر دیتی کہ تو غلط کیا, میں نے صحیح کیا. مولوی بیٹھا, ایک بہت اونچی بول گیا مولوی, ایک ذرا ہولا بول گیا مولوی, یعنی اس طرح کے معاملے ہمارے سلسلے شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ آپ اللہ رب العزت نے علم کسی کی میراث رکھا ہی نہیں ہے, بلکہ کہا ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اگر کوئی بندہ اب اس علم کی بات کرتا ہے کہ یہ قرآن میرے پاس ہے, تو کیا ہے اس کے بعد میں نہیں, آخر میرے بعد میرے اوپر ایک اور بندہ ہوگا جس کا اس سے بھی زیادہ علم اس کے پاس ہوگا, اور وہ زیادہ اچھی بات کر سکے گا. اس لیے علم جو ہے یہ اللہ پاک کی دی ہوئی میراث ہے. اس کا فائدہ تبھی پہنچتا ہے جب آپ حق بیانی کریں اور اللہ اور اس کے رسول کا آگے پیغام اسی طرح پہنچاتے رہیں. آج ایک عہد کرتے ہیں, اللہ پاک کی تقسیم پہ کبھی شک نہیں کریں. اولاد تھوڑی دی ہے, کسی کو زیادہ کی ہے, تب بھی شکر ادا کریں, اسے حسد نہیں کریں گے بلکہ اس کو دیکھ کے اس نعمت کو, یہ اللہ پاک نے کہا کہ جب نعمت دوں تو پھر کیا کرنا ہے, فرحت جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے, خوشی کا اظہار کرنا ہے. کسی کی نعمت بھی دیکھ کے, بھئی کسی کا بیٹا دیکھ کے شکر ادا کریں, کسی کا گھر دیکھ کے شکر ادا کریں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اگر اس کو بڑا گھر دیا تو ہو سکتا ہے اس کا بڑا گھر دنیا میں ہے, میرا بڑا گھر جنت میں. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے جنت میں سب سے زیادہ غریب دیکھے, وہ غریب دیکھے ہیں. غریب ہونے پہ کوئی شرمندگی نہیں بلکہ فخر کیا کرو. یہ آقا نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں سب سے زیادہ غریبوں کو دیکھا. قربان جو میرے آقا تو ایسی ایسی بات سنا گئے کہ اللہ پاک جو ہے وہ, اگر ہم مشکل میں ہوں تو میرے آقا, یہ جو میں نے کہا نا کہ رحمت, وہ رحمت بن کے آئے تو ہمیں قرآن کی صورت مل گئی, وہ رحمت بن کے آئے ہمیں نعمتیں مل گئی, رحمت بن کے آئے نمازیں مل گئی, رحمت بن کے آئے تو یہ جو روزے ہیں رمضان المبارک ہمیں مل گیا. ورنہ کون رب کو جانتا تھا, کون رب کو مانتا تھا. محمد مصطفیٰ آئے, رب کو مان بھی لیا اور رب کو جان بھی لیا.
سبسکرائب نادیہ خان قادری آفیشیل اینڈ کلک دا بیل آئیکن تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو۔ شکریہ۔